ملیکہ بخاری صاحبہ، جس طریقے سے صوبائی حکومتیں کہہ رہی ہیں وہی موقف وفاقی حکومت کی طرف سے بھی رکھا گیا سامنے کہ تمام تر معاملہ جو ہے اس میں بہت شفافیت ہے۔ اگر شفافیت ہوتی تو پھر یہ تمام چیزیں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ عدالت کے اندر کیوں پیش نہیں کی گئیں؟ کیوں ججز صاحبان کو یا چیف جسٹس صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ کہیں پر بھی کسی بھی صوبے کی یا وفاق کی حکومت میں کسی کے کام میں شفافیت نظر نہیں آ رہی؟ اور دوسرا جو وفاقی حکومت سے آڈٹ کرانے کا کہا گیا زکوٰۃ فنڈ کا، جو 9 ارب سے زائد زکوٰۃ جمع کی ہے، سو کیا وفاقی حکومت اس کا آڈٹ کرانے جا رہی ہے؟ جی سعدیہ، تھینک یو ویری مچ۔ سعدیہ، 2-3 اہم باتیں کرنا چاہتی ہوں میں آپ کے پروگرام کے توسل سے۔ پہلے تو جہاں تک اس از خود نوٹس کی، سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی بات ہے، ہم تو اعلیٰ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی آبزرویشنز کا احترام کرتے ہیں، اور یہ ان کا آئینی رول ہے۔ اپنے آئینی رول کے مطابق، اپنے آئینی استحقاق کے مطابق آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اس رول کو ادا کر رہے ہیں اور بخوبی ادا کر رہے ہیں، اور ان کی ساری آبزرویشن سر آنکھوں پر ہیں، اور ہم جیسے جیسے وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کے مطابق، ہم اس پر اسی طرح عمل کریں گے۔ جہاں تک نفیسہ بی بی بات کر رہی تھی سپریم کورٹ کے رول کی، انفارچونیٹلی میں ان کا احترام کرتی ہوں لیکن میں ان کی بات سے اگری نہیں کرتی۔ میں بھی پارلیمنٹیرین ہوں، وکیل ہوں۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جورسپروڈنس نے سیٹل کر دیا ہے، ایک مبشر حسن کا کیس ہے، NRO کیس ہے، اس کے اندر یہ سیٹل ہو چکا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن کے اندر الٹیمیٹ آربیٹریٹر یعنی ثالثی ہوتا ہے۔ تو جو وہ پاورز ایکسرسائز کر رہے ہیں، جس طرح وہ ڈفرنٹ پروونشل گورنمنٹ سے اور وفاق سے سوال و جواب کر رہے ہیں، بالکل صحیح کر رہے ہیں، اور یہی ان کا آئینی رول ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعدیہ، ہماری ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر ٹرائکوٹمی آف پاورز کا کانسیپٹ ہے، اور بالکل کسی بھی حکومت کے اوپر، چاہے وہ وفاق کی ہو یا صوبے کی ہو، اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم سپریم کورٹ کا رول ہے۔ وہ ہمارے آئین کے گارڈینز ہیں، انہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں۔ تو جس طرح سپریم کورٹ نے ہمیں گائیڈ کیا، اسی طرح انشاءاللہ ہم شفافیت میں یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے احساس پروگرام کے اندر بھی، نفیسہ بی بی انفارچونیٹلی غلط بیانی کر رہی ہیں، ہم نے احساس پروگرام کے اندر ڈسٹریبیوشن کے اندر سینٹر سیٹ اپ کیا، سینٹرز کے اندر سوشل ڈسٹنسنگ ایکسرسائز کی۔ ساری جو تصاویر ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہر شخص کے بیچ میں اتنے فٹ کا ڈسٹنس تھا، وہاں پہ سینیٹائزرز تھے، وہاں پہ لوگوں کو اسپرے کیا جا رہا تھا، کیونکہ نفیسہ بی بی اس بات کو سمجھ نہیں رہی کہ ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا، لیکن لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی غریب عوام کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیش ڈسپرسمنٹ، یہ پیسوں کا پہنچانا بہت ضروری تھا، بیکاز لوگ اگر کرونا سے نہیں مریں گے تو شاید بھوک اور غربت سے مر جائیں گے، اور وفاق یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ 9 ارب سے زائد جو زکوٰۃ جمع ہوئی اس کا آڈٹ بھی کرائے گی وفاقی حکومت، جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے۔ جی ایبسلیوٹلی، دیکھیں یہ فیصلہ وفاق نے کرنا ہے، کابینہ نے کرنا ہے، وزیر اعظم نے کرنا ہے، بٹ میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں اس پروگرام کے اندر کہ ہم سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدالت کے سارے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس سے کمپلائی کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اظہر صدیق صاحب، ابھی جس طریقے سے پہلے آپ نے بڑا اہم موضوع تھا جس پر آپ نے کہا کہ کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جو مجھے 18th امینڈمنٹ پر بات کرنے کا موقع نہیں ملا، تو آپ ٹھیک ہے۔ میں اظہر صدیق صاحب سے بالکل، کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال ہے، میں پوچھ لیتی ہوں، پھر میں نفیسہ صاحبہ سے جان لوں گی ان کا موقف۔ اظہر صدیق صاحب، جس طرح ہیلتھ کا آپ نے کہا کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہونا چاہیے، سیکیورٹی جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہونا چاہیے، اب اسی طریقے سے یہاں جو ملک کے حالات ہیں کرونا کو دیکھتے ہوئے، آپ کو ایک جگہ پر اعلان نظر آتا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن ہے، کہیں پر پتہ چلتا ہے کہ جزوی لاک ڈاؤن ہے، کہیں کہا جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں اب نرمی جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ دوسری طرف جس طرح وہ مساجد والا بھی فیصلہ ہوا علماء کرام کے ساتھ، کہیں پر کسی صوبے کو اعتراض بھی ہے کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی اور اس سے مسائل بڑھیں گے، خود وزیر اعظم مئی کا اعلان کر چکے ہیں کہ مئی میں مشکل حالات ہوں گے۔ سو کیا یہ وہ سبجیکٹس ہو سکتے ہیں کہ جس پہ تمام صوبے، وفاقی حکومت ایک پالیسی بنائے، ایک یونیفارم پالیسی ہو، ایٹ لیسٹ یہ کرونا کے حوالے سے تو کوئی ایک ہی پالیسی ہو جس کا اطلاق تمام صوبوں پر، پورے ملک پر ایک جیسا ہوتا ہو؟ بہت شکریہ۔ میں صرف 1-2 چیزیں کلیئر کر دوں۔ نفیسہ بی بی میرا خیال ہے آئین پاکستان پڑھتی نہیں ہے شاید۔ آرٹیکل 9 ہے، فنڈامنٹل رائٹ ٹو لائف ہے، کوالٹی ٹو لائف ہے، یعنی کیا ہماری سپریم کورٹ اس طرح سڑکوں پہ مرتا دیکھے گی لوگوں کو؟
یا اس طرح بھوک سے مرنے دے گی. یہ ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے. اور آرٹیکل 184(3) اگر پڑھ لیں, انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ, پبلک امپورٹنس, اور آرٹیکل 199 کے اندر بھی یہ اختیارات موجود ہیں. تو ہمیں نہیں اچھا لگتا یہ بیٹھ کے کہنا یا نہیں کہنا. ہر ایک نے دیکھ لیا کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کی اتنے فلاز ہیں, میں ان میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ایک جو بڑا فلا جو میں چھیڑا ہے وہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑی سی تاریخی بات بتا لوں کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈرگ ریگولیٹری, ڈرگز کی رجسٹریشن بھی ڈیوالو ہو کے نیچے چلا گیا. وہ تو آرٹیکل 143 کے اندر موجود تھا. صوبوں نے اختیارات دیے وفاق کو, اور وفاق نے ایک باقاعدہ قانون بنایا, اور ہم نے دیکھا کہ ڈرگ کی رجسٹریشن کے حوالے سے کتنے ابہام تھے, بہت تیزی میں کر دیا. لیکن جو ایشو میں بات کہہ رہا ہوں, ہیلتھ سنبھالیں آپ ہسپتال, کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو کیا ہے کہ ہیلتھ سیکیورٹی کا جو ایشو ہے, اٹس بیسیکلی سیکیورٹی ایشو. جو آپ نے مثال کے طور پر WHO کی گائیڈ لائنز ہیں, کئی ایشوز ایسے ہیں جو انٹرنیشنل ٹریٹیز آپ نے کرنے ہیں سارے, تو وہ صوبے نہیں کر سکتے, آئینی طور پر نہیں کر سکتے, کیونکہ فورن افیئرز ان کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹرز وغیرہ اگر آپ دیکھا جائے, PMDC بنا ہے, PMDC وہاں کے اندر ریگولیٹری ادارہ ہے. تو یہاں بھی یہ پرابلم یہاں یہ ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ ہم نے ہیلتھ سیکیورٹی والا جو ایشو ہے وہ بھی صوبے دیکھ رہے ہیں, اور یہی پرابلم آ رہی ہے. لاک ڈاؤن کا ایشو آ رہا ہے, آپ نے یہ ڈسٹریبیوشن والا ایشو اگر آپ دیکھ لیں, یعنی یہ کیسے کہہ دیں کہ فنڈامنٹل رائٹ صوبے بہتر کر سکیں گے, وفاق نہیں کر سکیں گے. وفاق کی بھی اتنی ذمہ داری ہے, صوبوں کی اتنی ذمہ داری ہے. ہمیں یہاں ایشو ہے, یہی وجہ. پوائنٹ ویل ٹیکن. میں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کا جواب لے لوں, یا 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو بات کرنا چاہ رہی تھی, جو آپ نے بھی کہا کہ کچھ یہ فیڈرل سبجیکٹس جو ہیں ہونے چاہیے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ. دیکھیے, یہ وکیل صاحب بڑے احترام سے وکیل ہوں گے, آئین انہوں نے پڑھا ہوگا, لیکن شاید ان کو تاریخ نہیں آتی, یا تاریخ سے نہ انہوں نے سبق سیکھا ہو, یا ان کو پاکستان کی ہسٹری نہیں ہو, کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ان کو پتہ نہیں. پاکستان کا آئین پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا, ہماری پارٹی کا اس میں کردار تھا, اور ہماری پارٹی نے, ایکسکیوز می, میری بات سنیں, اگر آپ وکیل ہیں تو ہوں گے, اور وکالت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. لیٹ می فنش, اور پھر آپ کو موقع ملے گا. تو انہوں نے شاید مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. 73 کا آئین, ان کی بات سنیں, بات باری باری پہ بات کر لیتے ہیں. آئین آپ تھوڑے ترتیب میں آ کر بات کریں. 73 کا آئین پیپلز پارٹی نے بنایا, 73 کا آئین ہم نے بحال کیا, ڈکٹیٹرشپ سے ہم نے مقابلہ کیا. آئین 18ویں ترمیم ہو, یا میں 12 سال سے اسمبلی میں ہوں, تو مجھے درس نہ دیں کہ کانسٹیٹیوشن کی اہمیت کیا ہے, کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہوا ہے, فنڈامنٹل رائٹس کیا ہوتے ہیں, کورٹ کی جورسڈکشن کیا ہوتی ہے, سو موٹو کے لمٹس کیا ہوتے ہیں, مجھے نہ بتائیں. اور کل اگر سو موٹو کا اختیار ہے چینج کرنے کا, تو وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے. پارلیمنٹ از سپریم. اور میں نے کہا ہے کہ کورٹس کا ہمارے احترام ہے. I did not say that I necessarily deny them that they have a right. They have an original jurisdiction on the Constitution, and let me finish. They have an original jurisdiction on fundamental rights. لیکن میں نے یہ کہا کہ اس موقع پر جب ایک وبا کو ہم فیس کر رہے ہیں تو ایگزیکٹو کو اسپیس دیں. میں نے یہ کہا, میں نے قانون کی انٹرپریٹیشن کی بات نہیں کی, اور ملیکہ بخاری وکیل ہوں گے, لیکن مجھے یہ پتا ہے as a matter of law, I can say it confidently کہ oversight کا رول سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے ایگزیکٹو کے اوپر. اچھا, oversight کا رول نہیں ہے, انٹرپریٹیشن کا رول ہے. ٹھیک ہے, exercise original jurisdiction on this. ٹھیک ہے. 18ویں ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ نے یونانیمسلی پاس کی ہے, اور 18ویں ترمیم جو ہے اس ملک کی وفاق کی علامت ہے. ٹھیک ہے, نہیں, لیٹ می فنش. اور انہوں نے جو بات کی ملیکہ بخاری صاحبہ, میں 50 سال سے ہم حلقوں کی سیاست کر رہے ہیں, ہم عوام کے نزدیک ہیں, تو آپ ہمیں نہ بتائیں کہ ہمیں کیا علم ہے یا نہیں ہے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور وہ وٹنس ہیں جہاں پر یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے اس میں کیا حشر کیا اپنے خواتین کا. ہمارے اپنے نیبرہڈ اسکول میں 5 گھنٹے خواتین جو ہیں ایک چھوٹے سے. ٹھیک ہے, یہ 18ویں ترمیم پہ بھی آپ کا موقف آ گیا کہ 18ویں ترمیم جو ہے یونانیمسلی پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے, اور کل کو obviously پارلیمنٹ ہی یونانیمسلی اگر تبدیلی لانا چاہتا ہے, امینڈمنٹس لانا چاہتا ہے, تو وہ بھی ہو سکتا ہے. میں ملیکہ صاحبہ کے جواب لے لوں. اظہر صاحب, میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف.
اچھا چلیں ملیکہ پہلے رسپونڈ کر دیں, میں پھر اظہر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. جی ملیکہ بخاری صاحبہ. دیکھیں سعدیہ, جہاں تک نفیسہ شاہ بی بی بات کر رہی ہے 18ویں ترمیم کی, جہاں تک وہ آئینی 18ویں ترمیم کی بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے بالکل 18ویں ترمیم جو ہے اس نے صوبوں کو خود مختار کیا ہے. 18ویں ترمیم نے جب صوبوں کو خود مختار کیا تو اس کے ساتھ یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ خود مختاری کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے.